یاد آ رہی ہے کہ گھر کے اندر دینداری کا اگر ماحول پیدا کیا جائے، دینداری کا ماحول پیدا کیا جائے تو اس سے جو اولاد تربیت یافتہ ہوتی ہے، نکلتی ہے، پروان چڑھتی ہے، وہ ساری اولاد بڑی خوبصورت اور دیندار بنتی ہے۔ آپ لوگوں نے جناب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام تو سنا ہوگا، سب نے سنا ہے۔ ان کے والد محترم حضرت بازید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے زمیندار جاگیردار آدمی تھے، بہت بڑے۔ ان کی تفسیر اور ان کے سوانح حیات کے اندر ملتا ہے کہ 7 جگیروں کے یہ مالک تھے، اور اپنے دور کے بڑے جگیرداروں میں سب سے بڑا نام ان کا تھا۔ اور اس آدمی کو حضرت بازید رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم تھے، انہوں نے 4 شادیاں کی تھی، 4 نکاح کیے تھے۔ پہلے دنیا داری کے اندر زندگی گزر رہی تھی، 3 نکاح جب تک کیے دنیا داری زندگی گزر، حتیٰ کہ نماز بھی بعض اوقات بہت کم پڑھا کرتے تھے، یعنی جمعے بھی آ جاتے تھے، نماز 5 وقتی نماز کے پابند نہیں تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم، انہوں نے جب 4تھا نکاح کیا، اس عورت کا نام تھا بی بی راستی، بی بی راستی اس عورت کا نام تھا۔ یہ بڑی نیک اور پاک باز عورت تھی، تہجد گزار، شب دن زندہ دار، اور نماز کی پابند، نوافل پڑھنے والی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی۔ اب یہ حضرت بازید کی نکاح کے اندر آئی تو حضرت بازید کی زندگی کا معمول یہ تھا، جو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم تھے، ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ رات اپنی جو ہے وہ ایک الگ بیٹھک کے اندر گزارتے تھے، وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا، اور رات سونے سے پہلے آپ نے ایک خادم تھا جو آپ کو دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا کرتا تھا۔ جب یہ بی بی راستی آپ کے نکاح میں آئی تو انہوں نے اس غلام سے کہا کہ اب کے بعد دودھ رات کو دینے کے لیے آپ نے نہیں جانا، رات کو انہیں دودھ میں دیا کروں گی۔ پہلی رات، دوسری رات یہ بی بی راستی دودھ کا پیالہ گرم کر کے وہاں بیٹھک میں دینے کے لیے جاتی ہیں اپنے خامد کو، اپنے شوہر کو، جن کا نام بازید تھا۔ جاتی ہیں تو وہاں پہنچتی ہیں تو بازید کہتا ہے میں تو اپنے غلام کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ عرض کرتی ہیں جناب والا میرا آپ سے نکاح ہوا ہے، میں آپ کی خادمہ، آپ کی خدمت کے لیے نکاح کیا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ دودھ کا پیالہ پکڑاتی ہیں، کہتی ہیں ساتھ ہی اب یہاں دینداری کا ماحول دیکھنا کہ کیسے اس گھر کے اندر دینداری آئی ہے، اس گھر کے اندر کیسے حقوق ادا ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، دودھ کا پیالہ پکڑایا، ساتھ ہی کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے تھوڑی دیر پاؤں دبا دوں، چاہتی ہوں کہ میں آپ کے تھوڑی دیر کے لیے پاؤں دبا دوں۔ یہ بیٹھ جاتی ہیں 10-15 منٹ پاؤں دبائے، جب اٹھنے لگی تو کہتی ہیں کہ حضرت کیا میں آپ کو صبح نماز کے لیے اٹھا دوں؟ کیا میں آپ کو صبح نماز کے لیے اٹھا دوں؟ بڑے جلال کے اندر آج تو کون ہوتی ہے مجھے تبلیغ کرنے والی؟ تجھے کس نے کہا؟ مجھے سمجھا، تجھے کس نے یہ اتنی اختیار اور اہمیت دے دی کہ مجھے نماز کے لیے جلائے؟ میں نے پڑھنی ہوئی تو پڑھ لوں، جلال میں آ گیا، وہ چلی گئی۔ دوسرے دن پھر یہی صورتحال، دودھ دیا، پاؤں دبائے، پوچھا بھائی میں نماز کے لیے اس کو جگا دوں؟ وہ اس سے زیادہ غصہ آیا، اس سے زیادہ غصے کا اظہار کیا۔ تیسرے دن پھر کہتے ہیں تفسیر کے اندر، کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے 10 دن لگاتار وہ غصہ برداشت کرتی رہی، دودھ پلاتی رہی، پاؤں دباتی رہی۔ 10ویں دن جب اٹھ کے جانے لگی تو کہنے لگی کہ کیا آپ کو صبح نماز کے لیے جگا دوں؟ ایک بار زید کہنے لگے کہ یار یہ جھوٹ تو چھوڑنے والی نہیں، کیوں نہ ایک دن اس کی بات کو مان لیا، ایک دن کیوں نہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ نہیں کبھی میں آج تیری بات کو مانتا ہوں، آئندہ کی بات پھر تم نے مجھے کبھی صبح نہیں جگانا ہے، کبھی آج میں تیری بات مانتا ہوں، آئندہ کی بات تو
مجھے صبح نہیں جگانا۔ بس زید جو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم تھے، کبھی جگا دینا۔ یہ ان کی بی بی راستی پہلے سو جاتی تھی، اس رات ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کرتے رہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، پانی گرم کیا، پانی گرم کرنے کے بعد اذان صبح فجر کی ہونے لگی، گرم پانی لے کے حاضر خدمت ہوئی، جگایا، وضو کروایا۔ انہوں نے مصلی پہ سنتیں دی تھی، سنتیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں۔ ادھر یہ بی بی راستی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں کہ پروردگار عالم، بندہ یہ تیرا تھا، اسے میں نے مصلی تک لا دیا ہے، اسے میں نے مصلی تک لا دیا ہے، اب اس کے دل کو پھیرنا مالک تیرا کام ہے، اس کے دل کو پھیرنا مالک کائنات تیرا کام ہے۔ انہوں نے سنتیں پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد منہ پھیرا، بی بی راستی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، بی بی راستی آئندہ کے بعد تو مجھے نہیں جگائے گی، میں تجھے اٹھایا کروں گا نماز پڑھنے۔ آئندہ کے بعد تو مجھے نہیں جگائے گی، میں تجھے اٹھایا کروں گا نماز پڑھنے کے لیے، کہ بھائی اٹھو نماز پڑھ۔ یہ دینداری کے حقوق ہیں۔ میں یہاں اگر یہ پوچھ لوں، ویسے تو مرد کی فطرت ہے کہ مرد جلدی ہر بات پہ غصے ہو جاتا ہے۔ مثلا گھر میں کھانا لیٹ پکے تب بھی مرد غصے ہو جاتا ہے، اپنی پسند کے مطابق سالن اچھا نہ بنے تب بھی مرد غصے ہو جاتا ہے، اگر اپنی بیوی پڑوسیوں کے گھر میں تھوڑی دیر لگا دے تب بھی مرد، یہ فطرتاً چیز ہے، مرد کو غصہ آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی اپنی عورت سے، اہلیہ سے اس بات پہ بھی غصے ہوئے ہیں کہ آج تو نے بھائی صبح کی نماز نہیں پڑھی، میں تیرے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہیں کھاؤں گا؟ کبھی اس بات پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ آج تو نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا؟ کبھی اس بات پہ بھی اظہار غصہ کیا ہے رمضان کے مہینے میں کہ جان بوجھ کی جو عورت روزہ چھوڑ دے، بھئی آج تو نے روزہ نہیں رکھا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا؟ کبھی اس بات پہ بھی غصے کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر مہینہ ہو گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کسی نے نہیں کی، جب تک تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گی میں تجھ سے ناراض ہوں گا۔ یہ چیز اپنے گھر کے اندر دینداری کو لائے جائے، یہ چیز ہے کہ بندہ پوچھے اپنی عورت سے، بیوی سے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ویسے تو میرے کریم آقا کائنات کا ہر فرمان بڑا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرد کے لیے بہترین ہے وہ عورت، بہترین ہے وہ عورت، بہترین ہے وہ عورت جو اس کے دین کے کاموں میں اس کی مددگار ہو۔ صبح جاگنا آتی ہو تو بیوی جگائے، دین کے کاموں میں مددگاری ہے۔ بندہ رزق کماتا ہے اور کبھی اگر گھر میں رزق زیادہ پیسے لے کے آئے تو عورت پوچھے بھائی حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، یہ دین کے کاموں کے اندر مددگاری ہے۔ یہ بندہ اگر اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کے اس